اللهم صل على محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم۔ تذکرہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کروایا، کیونکہ تازہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ بول سکے، یا اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرمائے کہ ہم اپنی قدرت تمہیں دکھاتے رہیں گے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے اوپر ایک بادشاہت، ایک سلطنت قائم کرنے والی ذات بڑی مضبوط ہے، جو موسموں کو تبدیل کرتا ہے، جو رات دن کو تبدیل کرتا ہے، سورج کو روشن کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تاکہ تمہاری معاشی زندگی بہتر ہو جائے، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس نے رات اس لیے بنائی تاکہ تمہیں راحت اور سکون عطا کرے۔ دن فرمائے کہ محنت کام کے لیے بنایا، اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی۔ فرمائے کہ یہ سب تیرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو تیرے اوپر ہر وقت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمائے کہ تیرے اپنے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کیسے قدرت کا نظام قائم ہے، اسی کا حکم قائم ہے۔ ہم اپنے جسم کو ظاہری دیکھ سکتے ہیں، اندر کا ہمیں نہیں پتہ۔ زہر تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہے، اور زہر کی کوئی بیماری نظر آ جائے، مثال کے طور پر کوئی جلد کی خراب ہونے کو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن اندر کا نظام ہمیں نہیں پتہ کہ ہم پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ہر چیز اندر مشینری میں کام کر رہی ہے۔ وہی دل ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے، وہی دل ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ وہی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہی جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی فرمائے کہ میری یاد میں یہ بھی سوچا کر کہ میں نے تجھے کیسے بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک میں نے تیری کس طرح بناوٹ کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمائے کہ میں نے تجھے بڑی محبت کے ساتھ بنایا، میں نے تجھے بڑے احسن طریقے سے بنایا، پوری مخلوق کو میں نے پیدا کیا، لیکن تجھے شان والا بنایا۔ اور پھر فرمائے کہ پوری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد
انہیں طریقہ زندگی سکھا دیا۔ میری مخلوق تیرے سامنے کھا پی رہی ہے، چل پھر رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، لیکن میں نے تجھے تیری زینت کے لیے تجھے لباس عطا کیا۔ کون سی ایسی باقی مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو لباس پہنا کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجتے دے ہیں، لیکن یہ اس انسان کا ایک شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زینت کے لیے اسے لباس پہنا دیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمائے کہ یہ لباس بھی پہن جو شریعت کے مطابق ہو اور اندر کا لباس بھی ٹھیک رکھ۔ کیا مطلب؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، دوسرا لباس تقویٰ ہے۔ ایک لباس تیرا ظاہری ہے جو نظر آتا ہے، فرمائے کہ یہ بھی شریعت کے مطابق ہو، لیکن فرمائے کہ جو اندر ہے تیرے لباس تقویٰ جس کو کہا جاتا ہے، فرمائے کہ وہ بھی تیرا شریعت کے مطابق ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا؟ یہ شرف حاصل دیا ہوا تجھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی تخلیق، بناوٹ اور سارا کچھ فرمائے کہ دکھا رہے ہیں، تم روزانہ دیکھتے ہو ہر چیز کو، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی شام ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے آدمی اپنی وقت مقرر عمر کر کے جب پہنچے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کتنا وقت گزار کے آیا ہے، تو یہ کہے گا الا عشیۃ او ضحاھا، اے میرے اللہ میں نے یا ایک دن دیکھا یا رات دیکھی، بس اتنا میں زندگی گزار کے آیا ہوں، یا صبح دیکھی یا شام دیکھی بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے تو نے اپنے خالق سے رابطہ کیوں توڑ دیا تھا؟ یعنی یہ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے رب سے راستہ توڑ دیا، تعلق توڑ دیا۔ تو اس پر فرمائے کہ آدمی ظاہر ہو جائے گا جب حقیقت، اور اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کرے گا، ربنا اخرجنا، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے، نعمل صالحا، اب میں دنیا میں گاؤں جاؤں گا، میں ایسے نیک صالح عمل کر کے آؤں گا جیسے تیرے نبیوں نے نیک عمل کیا۔ پھر اللہ سے کیا مانگے گا؟ مہلت مانگے گا۔ اب صاف ظاہر ہے جب یہ مہلت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جواب دیں گے اولم نعمرکم، میں نے تجھے عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ، قرآن جیسی فرمائے کہ اعلیٰ علم میں نے تجھے عطا کیا تھا، ما یتذکر فیہ من تذکر، تجھے قرآن سمجھانے والے بھی آئے تھے، وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہر چیز تیرے سامنے کھل کر میں نے بیان کر دی۔ فرمائے کہ جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا، جس نے سمجھ۔ اس لیے کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے، کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے اور ہم اس طرح نیکیاں کرتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں تو فرمائے کہ ان کی زندگیوں میں دیکھ لینا کہ ان کی زندگیوں میں دین ہے کہ نہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ دعویٰ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سامنے رکھا، اگر ان کی زندگیوں میں کلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ وہاں بھی یہ کام نہ کرتے۔ اگر وہاں بھی ہوتے نا حضور کے دور میں، پھر بھی وہ ایسے ہوتے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ ان کی ایک منہ کی باتیں ہیں۔ ہاں جو فرمائے کہ عمل کرنے والے ہوں گے، وہ چاہے حضور کا زمانہ ہو یا حضور کے بعد کا زمانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے سامنے اپنا کلام رکھا تھا، جس نے میری ماننی تھی اس نے ماننی تھی، جس نے نہیں ماننی انہوں نے نہیں ماننی۔ لہذا فرمائے کہ اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں عمر دی تھی اور میں نے تجھے نصیحت نامے بھی تیرے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود تو نے اس طرف توجہ نہ دی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو دنیا کو ہی سب کو سمجھنے لگ گیا، دنیا کو ہی سب کو سمجھنے، دنیا کی مصروفیت کو سب کو سمجھ بیٹھا تھا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، ہم تمہیں خبردار کرتے رہے، ساتھ ہم تیرے فرمائے کہ بندہ ایک گھر سے اٹھا کر لے جاتے تھے اور تجھے خبردار کر جاتے تھے کہ جیسے آج کیے جا رہا ہے تو بھی ایسے چلا جائے گا، تو بھی یہاں لے گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یہ اعلان ہوتا ہے ایک جا رہا ہے جس کا جنازہ خود پڑھ رہے ہو، فرمایا کہ اپنی تیاری بھی رکھنا۔ تو کیا ہوتا ہے اعلان؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، جیسے اس کی حاضری لگ گئی تیری حاضری بھی لگنے والی ہے، شک میں نہ رہنا۔
جیسے اس کی حاضری لگ گئی، یہ پہنچ گیا، جمع ہو گیا، اللہ نے حاضری لگا دی، یوم لا ریب فیہ، فرمایا کہ جیسے اس کا جانے میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی اس کو قبر میں دفن کر کے آگے ہو، تیرے جانے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بھائی یہ خیال کرنا کہ یہ نہ ہو کہ پھر تو اپنی مصروفیت میں لگ کے اور اپنے انجام کو بھول جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سمجھدار آدمی وہ ہے جسے پتا ہے میں نے سفر کرنا ہے اور سفر کا سامان تیار کر رہا ہے۔ میری امت میں سے بے وقوف آدمی وہ ہے جسے پتا ہے میں نے جانا ہے لیکن اس کے پاس کوئی سامان نہیں۔ من ربوں کا، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے۔ من دینوں کا، وہ دین سے بے خبر ہے۔ من نبیوں کا، فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے بے خبر ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تمہیں ساری تخلیق دکھائی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کر کے دکھا دیا کہ تیرا رب جو چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ یہاں پر فرمایا کہ قدم قدم پہ چلنے پر حکومت اللہ کی قائم ہے، ذرا خیال کیا کرو۔ اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، نہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے دیکھنے کی، لیکن تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے چل رہے ہو، کیا معاملات کر رہے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آیا کرو تو فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ یہاں خیر کا عمل کیا کرو، کیونکہ اس وقت تم اپنے رب کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو، خیال کیا کرو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کو بڑی اہمیت اور عظمت دی گئی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہی ہمیں حکم بھی ہے، یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف کریں، کیونکہ غلامی سے مراد کیا ہے، بندگی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہم سے پہلے جتنا گزرے ان پر بھی یہی ہے کہ وہ کیا بن جائیں، غلام بن جائیں، اپنے آپ کو بیچ دیں، اپنے آپ کو بیچ دیں، اللہ کو اپنے آپ کو بیچ دیں۔ فرمایا کہ صبر کرو، اپنے آپ کو بیچ دو۔ فرمایا کہ آگے جو فرمایا کہ آ رہی ہے زندگی وہ اس سے کئی ہاں بہتر ہے، واللہ خیر و ابقا۔ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن اگر ہم سے پوچھو والخیر و ابقا، آخرت بہتر ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، آخرت کی کوشش۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر یہ سارا علم جو عطا کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بعد میں لوگ آ کر جو ہے شرک میں ملوث ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے، شرک میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ حضرت سے نکلوایا جو اللہ کی بندگی میں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اس نے میری پہچان کروائی ہے، ورنہ میری حیثیت کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ نے بھی تعریف کی تھی، آپ نے بھی اللہ کی تعریف کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں گرے، جب دنیا میں آئے تھے تو حضرت آمنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑا عجیب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، وہ تو شروع سے ہے عجیب تھا، کیونکہ کسی نے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں کہ یہ ہر وقت جو ہے نا اس سے مختلف خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس سے کہ مختلف خوشبو آتی ہے، اسے یہ کہاں سے لے آتی ہے یہ خوشبوئیں۔ کسی نے ان کے جو سسر ہیں ان کو شکایت کر دی، کیونکہ حضرت آمنہ جو ہیں ان کے جو حضرت عبداللہ ہیں وہ 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے حضور کی پیدائش سے۔ تو اب صاحب زہر ہے جو سسر ہے ان کی کفالت میں ہے، تو وہ مختلف خوشبو ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ کہاں سے یہ خوشبو جو ہے یہ لے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس سے ہر وقت روزانہ اس میں نئی نئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب نے ان کو پوچھا
کہ بیٹی آپ کہاں سے یہ خوشبو لے آتی ہو؟ اور میں نے سنا ہے کہ ہر دوسرے دن تیرے پاس کوئی نئی خوشبو ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ابا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بازار کی تو شوقین ہوں نہیں، میں بازار میں جاتی نہیں ہوں، میں خود حیران ہوں، جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، کہ میں خود تعجب میں ہوں، خود تعجب میں ہوں۔ تو اس لیے تو انہوں نے نام رکھا تھا احمد، اور آپ کے دادا نے رکھا محمد، کہ پیدائش سے پہلے بھی حضرت کے کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آثار دکھا دیے تھے۔ اور بعض اوقات حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں گزرتی تھی تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کسی نے مجھے ابھی سلام کیا ہے، ماں کے پیچھے دیکھتی تھی تو کچھ بھی کوئی نہیں ہوتا، تو پھر میں عجائبات میں خود دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا کہ بعض اوقات جب میں پانی لینے جاتی ہوں تو خواتین میرا انتظار کرتی ہیں وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، میں جاتی ہوں، مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے اوپر، اور میں بھی بھرتی ہوں اور باقی خواتین بھی بھرتی ہیں۔ تو یہ عجائب انہوں نے بتائے کہ حضور کے آنے پر جو ہے مختلف خوشبو جو ہے یہ معطر تھا، بڑی خوشبو پھیلی ہوئی تھی پہلے سے، آپ پیٹ میں تھے اس وقت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ آئے دنیا میں، آپ تشریف لے آئے، آتے ہی بعض حضرات نے لکھا کہ آپ تھے تو صاف ستھرے، یہ معاملہ تو نہیں تھا نہلانے والا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ معاملات چلائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو سجدہ کیا، کچھ حضرات نے کہا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی تھی، بچپن میں تو اللہ کی تعریف کی تھی کہ اے اللہ تو اتنا بلند ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے بندوں کے قریب ہے، یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ ایسی بات کہی، آتے ہی فرمایا کہ اے اللہ تو کیا ہے، تو بلند ہے جی، لیکن اس کے باوجود تو بندوں کے کیا ہے، قریب ہے، تو بندوں کے قریب ہے، اور اس کے باوجود تو اپنے عرش پر جو ہے تیرا نور پھر بھی منور ہے، بندوں کے قریب ہے، اور تیری عظمت اور تیری شان، تیری برکت، فرمائے کہ تیری مخلوق کہاں بیان کر سکتی ہے، میں اگر جتنا بھی بیان کرنے لگوں پھر بھی تیری عظمت اور تیری شان کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کیا تیری عظمت ہے کہ تو تمام مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اور تیری مخلوق تیری قدرت دیکھ رہی ہے، تجھے نہیں دیکھ رہی۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں جو مفسرین نے لکھے، جب پیدا ہوئے اب سجدے میں گرے تو پھر آپ نے جو ہے اس طریقے سے اللہ کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد تعریف کے بعد جو ہے، اور اس میں ایک روایت آتی ہے جیسے حضرت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی نا جی، یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، تو جب گواہی شروع کی، کیونکہ لوگوں نے جب آپ کی والدہ پر تہمت لگانا شروع کی کہ یہ کہاں سے آیا، تو اس وقت دودھ پی رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بولنا شروع کر، تو یہ صحیح سیدھا ہاتھ جو ہے انہوں نے ایسے کروٹ برتنی نا جی، ایسے تو انگلی یہ کھڑی کر لی تھی کہ انگلی اوپر کیے ہوا تھا یہ بچہ، اور زبان پر اللہ کی تعریف تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ نے جب سجدہ کیا کہ حضرت آمنہ کہتی ہے، میں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا ہو گیا، بس وہ بالکل جیسے صحیح بندہ سجدہ کرتا ہے ویسے گرے، اور آپ کی بھی انگلی کیا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال دعائیں ہیں حضرت کہ ترمذی شریف میں آپ دعائیں دیکھیں گے، کیا کمال دعائیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اس میں خندق غزوہ پر، تو حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ کافروں سے ذرا اطلاع تو لے آؤ، کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ حالات کس کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تیرے لیے دعا پڑھتا ہوں، ڈرو نہیں، میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، اللہم احفظہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، بین یدی وعن یمین وعن شمال ومن فوق ومن تحت، اے اللہ یہ میرا قاصد آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو کچھ نہ ہو، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ نیچے سے، نہ اوپر سے، تو اس کی حفاظت فرما۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلا تو میں ایسے دلیر بن کے جا رہا تھا، تو ایسا دلیر ہو گیا، پھر مجھے حضور نے کہا کہ جاتے ہوئے کوئی حرکت نہ کرنا، میں جو تمہیں بھیجا ہے صرف معلومات لے کر آنی ہے،
کہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ. تو کہتے ہیں کہ میں تو دلیری کے ساتھ پہنچ گیا اور میں نے ان کو دیکھا کیونکہ تیز ہوا چل رہی تھی، ان کے خیمے اڑ رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا کہ میں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں کہ میرے سامنے آیا تو مجھے موقع ملا میں اس کو قتل کر دوں. جی میں اس کو قتل کر دوں، لیکن مجھے حضور کا حکم یاد آیا کہ کوئی حرکت اس طرح کی نہ کرنا. تو کہتے ہیں پھر میں نے یہ نہیں کی. کہتے ہیں میں بڑی دلیری کے ساتھ ان کے ساتھ رہا ہوں حضور کی یہ دعاؤں پر. ایک آیا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ اکٹھے ہوئے بڑا دن ہو گئے تھے، یہ غزوہ خندق پہ آپ کی بہت دعائیں ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں آپ. تو اس بار جو ہے انہوں نے کہا کہ اے یا رسول اللہ، آج کتنے دن ہو گئے ہیں، خوف ہی نہیں جا رہا، کتنے دن ہو گئے بیٹھے ہیں یہاں، یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، اور 20 دن تو ہم نے خندق کھو دی اور آج 24 دن ہو گئے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو آپ مہربانی فرمائیں. صاحب ذرا کتنا دن ہو گئے؟ 20 اور 24 44 دن ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ، ہمارا جو خوف ہے فرمایا کہ تو ستاری کے ساتھ تو جانتا ہے کسی پر زہر نہ کرنا، لیکن ایسا ہمارے دلوں سے خوف نکال کہ ان کے بارے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو قبول کی اور پھر آگے خوشخبری دی. فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے بس یہ قربانی ہو گئی ہے آپ کی، اب قربانی ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ آگے فیصلے کیا آئیں گے؟ آپ کے فتح کے فیصلے آ رہے ہیں. تو وہی فرمایا کہ آپ کے صحابہ نے قربانی دے دی ہے، اب ہم ان کے فتح کے دروازے کھولیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم نے دعا کی، کیونکہ دعا میں بڑی عاجزی ہے نا جی، میں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تحفہ بھی آگے مجھے دے دیا اور یہ کہا کہ اب آپ پر اہل عرب میں کسی کی جرأت نہیں ہوگی حملہ کرنے. ہم نے ایسا خوف ڈال دیا. بس اس کے بعد جو ہے پھر فتوحات شروع ہوئی. جی یہ جنگ اس میں خندق کے بعد پھر قریظہ جنگ ہوئی، وہاں آپ کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے فتح مکہ ویسے ہوا اور اس میں سارے عرب میں جو ہے اسلام پھیل گیا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول جو ہیں، اللہ کے رسول کی مدد و نصرت اللہ کے رسول اعمال کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اے میرے نبی، یہ دیکھیں یہ ہماری خصوصیت ہے، اس آیت میں ہماری خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ اپنی امت سے کہیں کہ جیسے میں نبیوں کی مدد کرتا تھا تمہاری بھی مدد کروں گا. ایک ہوتا ہے عام بندہ، ایک ہوتا ہے اسپیشل بندہ، ایک ہوتا ہے کمشنر سے عام عوام ملنے والی، ایک ہوتا ہے کمشنر کے ساتھ خاص تعلق والا. وہ کام ہوتا ہے قریب پہنچ جاتا ہے عوام میں. تو ہمیں عام نہیں رکھا. آپ دیکھیں یہ آیت ہمیں عام نہیں بنا رہی، خاص بنا. قرآن کی آیت اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی، ہم آپ کی بھی ایسی امت کی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے راستہ ہمارا ہو. یہ نہیں راستہ شیطان کا ہو اور پھر کہیں کہ یار اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو انہیں جو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو میرے سپورٹ کرنا پڑے گا، پھر ہم ایسے ہی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ پاک